بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی سچی اور رلا دینے والی کہانی سناؤں گی جس کا بیٹا اس کا اس دنیا سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا وجہ تھی کیوں اس کا بیٹا ایسی سوچ رکھ رہا تھا؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک عورت جس کا نام رشیدہ تھا۔ رشیدہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ رشیدہ کے بیٹے کا نام اجمل تھا۔ اجمل 18 سال کا تھا جب اس کے والد اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اجمل کے ابو جب حیات تھے تو وہ اپنے ابو کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، لیکن والد کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری اجمل کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اجمل ایک سست لڑکا تھا۔ اس نے کبھی زیادہ محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کے بعد ایک لڑکا کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ اجمل صرف دکان پر بیٹھتا تھا اور سارے باہر کے کام اس لڑکے سے کرواتا تھا۔ اجمل جب کام سے گھر واپس آتا تو اس کی ماں اس کے واری صدقے جاتی تھی اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ رشیدہ سوچتی تھی کہ میرا بیٹا اب بہت محنتی ہو گیا ہے۔ اجمل جب روز رات کو کام سے گھر آتا تو اسے دیکھ کر رشیدہ کو ایسے لگتا تھا جیسے اجمل سارا دن کام کر کر کے تھکا ہوا ہے۔ اجمل کام سے گھر آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا، اور صبح پھر سورج نکلنے کے کافی دیر بعد رشیدہ کے بار بار اٹھانے سے اٹھتا تھا، اور اتوار والے دن تو وہ کام پر جاتا ہی نہ تھا۔ اجمل نے کافی دوست بنا رکھے تھے جو کہ بالکل عیاش قسم کے تھے اور محلے کی آتی جاتی لڑکیوں پر گندی نظر رکھتے تھے۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کرن بھی تھی جو اجمل کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اب تو اجمل چھٹی کے دن کے علاوہ اب روز ہی دوسری گلی کے کونے پر کرن کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ اب تو خطوط کے ذریعے باتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ پھر اجمل نے کرن سے ایک دن اس کا موبائل نمبر مانگا تو وہ بولی میرے پاس موبائل نہیں ہے، تو اجمل نے اسے ایک موبائل لے دیا تھا۔ اب دونوں کی باتیں موبائل پر ہونے لگی تھیں۔ اب اجمل کام سے گھر آتا، کھانا کھاتا اور اپنے کمرے میں جا کر کرن سے موبائل پر باتیں کرنے لگتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن رشیدہ نے اجمل سے کہا، اجمل بیٹا میں تیرا رشتہ دیکھ کر آئی ہوں۔ تو اجمل بولا امی کیا ضرورت تھی رشتہ دیکھنے کی، مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ تو رشیدہ بولی کیوں، کیا تو نے شادی نہیں کروانی؟ تو اجمل بولا امی ایسی بات نہیں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ تو رشیدہ بولی کیا؟ تو اجمل بولا امی ایک بات بتا دوں، میں شادی صرف کرن سے کروں گا ورنہ ساری عمر کنوارا ہی رہوں گا۔ تو رشیدہ بولی اچھا بیٹا جہاں تیری خوشی۔ پھر اجمل کی شادی کرن سے ہو گئی تھی۔ کرن ایک چالاک لڑکی تھی۔ پہلے تو کرن خاموش ہی رہی، لیکن ایک دن کرن نے اجمل کو کہا، اجمل آپ مجھے کیوں نہیں پیسے دیتے، میرا بھی تو آپ کے پیسوں پر حق ہے۔ تو اجمل بولا یار اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم امی سے پیسے لے لیا کرو۔ تو کرن بولی میں نے جب بھی آپ کی امی سے پیسے مانگے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں آپ مجھے الگ پیسے دیا کریں، جو بچیں گے میں آپ کو واپس کر دیا کروں گی۔ پھر اجمل اپنی امی کو الگ اور کرن کو الگ پیسے دینے لگا تھا، لیکن ایسا کرنے سے اجمل کے خود کے پاس کوئی پیسہ نہ رہتا تھا۔ وہ اب خود تنگ ہونے لگا تھا اور اسی وجہ سے دکان میں اب سودا بھی کم ڈلنے لگا تھا۔ پھر اجمل نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو کرن بولی اجمل آپ امی کو پیسے دینا بند کر دیں،
ساری عمر انہوں نے آپ کی کمائی کھائی ہی ہے نا، اگر اب نہیں کھائیں گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ تو اجمل نے ایسا ہی کیا۔ یہ کرن کا اپنی ساس پر ظلم کا پہلا وار تھا اور رشیدہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اب تو اجمل اپنی ماں سے بات کرنے سے بھی گیا تھا۔ وہ کام سے تھکا گھر آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، ادھر ہی کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا۔ اگر کبھی بھی رشیدہ کسی بھی کام کے لیے اجمل کو آواز دیتی تو کرن بولتی امی وہ سو گئے ہیں، چاہے اجمل اٹھا ہی ہوتا تو رشیدہ خاموش ہو جاتی تھی۔ رشیدہ نے اپنے بیٹے کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور اس سے اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ اس کی بہو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اب وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اب اجمل کی ساری کمائی اس کی ماں کی دوائیوں پر خرچ ہونے لگی تھی۔ اجمل پھر سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کرن سے کہا کہ جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اپنا خرچہ نہ لو۔ تو کرن بولی اگر تم ایسا کرو گے تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ تو اجمل خاموش ہو گیا۔ اجمل ہر ہفتے بعد اپنی امی کی دوائی لے کر آتا تھا۔ رشیدہ اب بالکل بستر پر پڑ گئی تھی، کیونکہ رشیدہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی اور اب کرن پر رشیدہ کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ لیکن کرن کون سا رشیدہ کا خیال رکھتی تھی؟ وہ اجمل کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور جب اجمل گھر میں آتا تھا تو اس کے سامنے ایسے دکھاتی تھی کہ جیسے سارا دن وہ رشیدہ کا خیال رکھتی تھی۔ رشیدہ کو وقت پر کھانا اور دوائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے رشیدہ کو جواب بھی دے دیا تھا۔ اجمل نے سوچا اب تھوڑی دیر ہی امی پر پیسے لگیں گے اور جلد ہی امی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بات سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں امی کی انشورنس کروا دوں، چلو جاتے جاتے امی کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہو۔ پھر اجمل نے اپنی امی کی انشورنس اسی امید پر کروائی تھی کہ 2 سے 3 ماہ تک امی تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی اور مجھے انشورنس کے پیسے مل جائیں گے، پر آنے والے وقت کو کون ٹال سکتا ہے۔ اجمل اپنی ماں کے جانے کا انتظار کرنے لگا، پر رشیدہ کی عمر بڑھ گئی تھی۔ اجمل کو 5 سال مزید اپنی امی کو سنبھالنا پڑا تھا اور پھر رشیدہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اجمل اندر ہی اندر سے بہت خوش تھا۔ رشیدہ کی وفات کے اگلے ہی دن اجمل نے بینک سے انشورنس کے پیسوں کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پیسے 15 دن تک ملیں گے۔ پھر 15 دن گزر گئے اور اجمل کو انشورنس کا 30 لاکھ مل گیا تھا۔ اجمل اور کرن دونوں بہت خوش تھے کہ اچانک سے کرن زمین پر گری اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اجمل کرن کو ہسپتال لے گیا، جہاں کرن کا بائی پاس کیا گیا اور انشورنس کے سارے پیسے کرن پر لگ گئے تھے۔ اجمل کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ سب مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں وہ بدبخت بیٹا ہوں جو اپنی ماں کا اس دنیا سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ عموماً بیٹے اپنی ماں کی خیر و عافیت اور عمر درازی کی دعا کرتے ہیں، شاید میں دنیا کا وہ واحد بیٹا ہوں جو اپنی ماں کو اس دنیا سے جلد دوسری دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا اور اپنی ماں پر کیے گئے ظلم کی سزا مجھے میری بیوی کی صورت میں ملی ہے۔ اے میری ماں، مجھے معاف کر دے، میری غلطی معافی کے لائق تو نہیں، لیکن پھر بھی تو ایک ماں ہے، مجھے معاف کر دے میری ماں، مجھے معاف کر دے۔ ماں کے پاؤں تلے تو جنت ہے، لیکن اسی جنت کو اجمل خود اپنے سے دور کرنا چاہتا تھا، اور جب وہ دور ہوئی تو اجمل کا اور اس کی بیوی کا حال بہت برا ہوا۔ اس لیے ماں کا کہنا ماننے
اور اس کی فرما برداری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس قابل تو نہیں کہ شاید ہمیں آخرت میں اچھا کوئی مقام مل سکے، لیکن شاید ماں کی فرما برداری کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے۔ آمین۔ کیا اجمل نے جو اپنی ماں کے ساتھ کیا اس کے بدلے میں اسے جو سزا ملی، کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔